السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیق احمد نورانی اور آپ دیکھ رہے راہ ترقی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بزنس سے متعلق، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو یار سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب تو کر ہی دو، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سماج، ہماری قوم اور ہماری پوری کمیونٹی کا، چاہے وہ ہندوستان ہو یا ہندوستان سے باہر ہو، بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ غیروں کا غلام بن چکی ہے، چاہے سعودی عرب ہو یا دوسری کنٹریز ہوں۔ ایک آدھ کنٹریز کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے کی دم چھلا بنی ہوئی ہیں، اور جب ملک لیول پہ یا جب ملکی سطح پر یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ سماجی سطح پر اور کیا حالت صورتحال ہے اس کا اندازہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اور ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو اچھے سے انالائسس کر رہے ہیں۔ دوستو، ہماری قوم کا یہی شکوہ ہے، روز یہی شکوہ ہوتا ہے جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور لائیولی ہوڈ نہیں ہے، یعنی بیسک بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے ہوں گی دوستو؟ جب تک ہم دوسرے کے غلام ہوں گے تو دوسرا ہمیں اپنے حساب سے استعمال کرے گا، تو ہمیں خود کفیل بننا ہوگا، خود کا ذمہ دار بننا ہوگا، خود کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، خود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وہی کام جو ہم دوسروں کے لیے اور غیروں کے لیے کر رہے ہیں، وہ کام ہم اپنے لیے کرنا سیکھیں، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی نیشن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے کرنا سیکھیں، تو دوستو ہمارا مذہب، ہماری قوم اور ہماری جنریشن ترقی کرے گی۔ اور ظاہر ہے کہ ہم دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہم کو کھٹاتے ہیں، سیلری دیتے ہیں، تو کہاں سے ہماری ترقی ہوگی؟ اور ساتھ ہی ساتھ بزنس سے جڑنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بزنس مسلمانوں کا سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو اور تجارت کو فروغ دینے کی اہمیت دی، بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین، کہ میری امت کا تاجر جو امانت دار اور ایماندار ہے، ایمانداری اور سچائی اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ نبیوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس قوم کے، اس امت کے تاجر حضرات کو، اتنی بڑی فضیلت اور شرافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اس شرافت سے دور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت میں برکت رکھی اللہ رب العزت نے، اور تاجرین، مؤمنین تاجرین کی تعریف بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، جماعت جو تجارت کرتی ہے، انہیں ان کی تجارت نہ تو اللہ رب العزت کے ذکر سے روکتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے، اور وہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی رجال لا تلہیہم تجارت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ہے کہ تجارت ایک ایسا امر ہے جو انسان کو بہت ساری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ انہیں تجارت، چونکہ تجارت غافل اس لیے کرتی ہے کہ تجارت میں جو نفع ہوتا ہے وہ نفع نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اس نفع کی وجہ سے آدمی آخرت کے امور کو بہت سی بار بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے تاجر ہیں کہ ان کو دنیاوی نفع کے باوجود جو نفع ان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، وہ نفع بھی انہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے نہیں روکتا۔ تو دوستو، ہمیں تجارت کرنا چاہیے، تاجر بننا ہے، نوکر اور غلام نہیں بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، بعد میں نبوت کے بعد آپ کو تجارت کا وقت نہیں ملا، لیکن شروعات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے بیع مزاربت کی ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال ہوا کرتا تھا اور آپ کی محنت ہوا کرتی تھی، اس کو بیع مزاربت بولتے ہیں، کہ ایک آدمی کا مال ہو اور دوسرے آدمی کی محنت ہو، اور منافع دونوں میں پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم ہو۔ مطلب اس طریقے پر کہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں سے جو منافع ہوگا، جو نفع ہوگا، اس میں سے 50% ہم تم کو دیں گے، یا 40% یا 60%، جو بھی بات طے ہو گئی ہو، تو یہ ہے بیع مزاربت۔ تو بہرحال دوستو، بہرحال اگر ہماری کمیونٹی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تو تجارت کرنا ہوگا،
تجارت کریں گے تو ہمارا جو فائننس پرابلم ہے وہ بہت حد تک دور ہوتا چلا جائے گا. اکٹھے تو دور نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ امت بہت کمزور ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ دھیرے دھیرے اگر ہمارے افراد دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے تاجر بنتے چلے گئے تو اس طریقے سے ہماری جو قوم کا جو المیہ ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. ان کے جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ بہت حد تک دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جائیں گے. اور ہماری فائنینشیل جو صورتحال ہے وہ بھی دھیرے دھیرے اچھی ہوتی جائے گی. اور لیکن دوستو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے یقین، بھروسہ. ہمارا یقین اللہ رب العزت پہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. دوسری قوموں کا یقین ہے، بھروسہ ہے، وہ کہتی ہے بھگوان دے گا، اللہ دے گا، یا جو جس کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں گاڈ دے گا، بھگوان دے گا، اللہ دے گا. لیکن ہمارا یقین یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا یقین بس اپنی ذات پر ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے کاروبار میں اکثر ہمیں نقصان ملتا ہے، خسارہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے برخلاف دوسرے لوگ ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، شاپنگ مال کھولا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ایسے پیسے والے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ جو بڑی دکان کھول سکتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ کھولتے ہیں. جن کے اندر ہار کو ماننے کی یا ہار کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہی لوگ کر پاتے ہیں. اور یہ ہماری کمیونٹی کے بہت کم لوگ میں ہے. چیلنجز قبول کرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. چیلنجز سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ڈر جاتے ہیں چیلنج کے نام سے. تو بھائی ڈرنا نہیں ہے. دنیا ہے تو دنیا آپ کو چیلنجز لینے ہوں گے. یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ دا چیلنجز. آپ کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہی ہوگا. اگر آپ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو یو آر ناٹ ایبل ٹو کانکر دا ہول ورلڈ. آپ کبھی بھی اس لائق نہیں ہو پائیں گے کہ آپ دنیا کو فتح کر سکیں. تو آپ کو دنیا فتح کرنی ہے تو چیلنجز لینے ہوں گے نا. ظاہر ہے کہ آپ کو کبھی جان کو داؤ پر لگانا ہوگا، کبھی مال کو داؤ پر لگانا ہوگا، تبھی تو ہوگا. اب جب نہیں لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ڈر سے، تو کون آپ سے ڈرے گا؟ یا آپ کا روب و دبدبہ کیسے قائم ہوگا؟ یا آپ مال انویسٹ نہیں کریں گے، وہاں پہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو پاسبل ہے کہ آپ کا مال نہ ڈوب کر کے آپ کا مال ڈبل ہو جائے. لیکن یہ عقیدہ کم رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے زیادہ تر بھائیوں کو نقصان ہوتا ہے. کاروبار کرتے ہی نہیں زیادہ تر. تو یہی ہے کہ وہ نوکری کرتے ہیں، 8-10 ہزار 20 ہزار 50 ہزار کی نوکری کر لے، MBA کر لے، نوکری کرتے ہیں. تو دوستو یہ نوکری کا جو ذہن ہے یہ بنی اسرائیل کا ذہن ہے. پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ نوکری اسلام کا خاصہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا خاصہ ہے. کہ فرعون انہیں استعمال کرتا تھا، ہل کوल्हू کے بیل کی طرح انہیں جوتا کرتا تھا، اس کے عوض میں انہیں کچھ دے دیا کرتا تھا. اسی طریقے سے آج ہماری صورتحال ہے کہ ہمیں دوسرے لوگ جوتتے ہیں، دوسری کمپنیاں جوتتی ہیں، ہم سے کروڑوں کماتی ہیں، تو ہمیں کچھ ہزار روپے دیا کرتے ہیں، 20 ہزار 50 ہزار 60 ہزار 1 لاکھ. ظاہر ہے کہ آپ کو جو کوئی 1 لاکھ روپے سیلری دے رہا ہے تو ایسے تو نہیں دے رہا ہے نا بیٹھال کر کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے بہت زیادہ وہ نفع کما رہا ہے، جس میں سے چھوٹی سی رقم آپ پہ خرچ کر رہا ہے وہ. تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر اتنی کوالٹی کہ آپ اس کمپنی کو اتنا کما کے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو 1 لاکھ سیلری وہ دے رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی کوالٹی کا کہ اگر آپ اپنے لیے کام کریں گے تو کتنا کام کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے اندر اللہ نے بہت ساری کوالٹی رکھی، تبھی تو وہ آپ کو 1 لاکھ روپے سیلری دے رہا ہے. تو جب اتنی کوالٹی ہے کہ 1 لاکھ روپے سیلری دوسرا دے رہا ہے، اگر اس کوالٹی کو اپنے کام کے لیے استعمال کریں تو ظاہر ہے کہ آپ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں، ایک بار میں آپ کروڑوں کما سکتے ہیں. لیکن اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے. وہ بیچارے 1 لاکھ میں خوش ہوتے ہیں کہ یار بہت اچھی سیلری، اللہ کا شکر ہے 1 لاکھ روپے سیلری مل رہی. بھائی تمہارے کوالٹی کے نزدیک اس 1 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تم کو جو استعمال کر رہے ہیں، تمہاری کوالٹی کو جو استعمال کر رہے ہیں یا تم کو جو استعمال کر رہے ہیں، اس کے سامنے 1 لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اسی میں خوش ہو بھائی 1 لاکھ روپیہ. اور جب سالانہ اماؤنٹ آپ انکلوڈ کرتے ہو تو آپ کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے ہو، تو کہتے ہو یار نوکری بھی کی ہے، اتنی سیلری، برکت نہیں. برکت ہوگی کیسے؟ آپ نے پہلے فکس کیا ہوا، پلان کیا ہوا ہے، اور ایسے بھی آلریڈی آپ نوکری کر رہے ہیں. تو آپ کا جو لائف اسٹائل ہے، آپ کی نوکری کے حساب سے لائف اسٹائل ہے، تو سیلری ملی ختم ہو گئی تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ اس کے برخلاف آدمی جب کاروباری ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنا خرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے اس کی لائف اسٹائل ہونی چاہیے، ان سب باتوں کا اندازہ ہوتا ہے اس کے. اور نوکری کرنے والے کو ان سب چیزوں کی پرواہ بہت کم ہوتی ہے. تو دوستو ہمیں ان سب باتوں کا خیال کرنا ہوگا. اور اگر ہم اپنے کمیونٹی کو، اپنے نیشن کو، اپنی قوم کو، اپنی جنریشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو تجارت کی تعلیم دینی ہوگی. ہم لوگ BCom وغیرہ کرنے کے بعد بھی ہم نوکری کرتے ہیں، لیکن جن کے یہاں پہ ہم نوکری کر رہے ہوتے ہیں ان کو بزنس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتی ہے، یا تجارت کی بھی پتہ نہیں ہوتی ہے. وہ تجارت کر رہے ہیں اور ہم کو کھٹا رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو کھٹا رہے ہیں. تو یہ دماغ یار کب لگاؤ گے کہ اپنی پڑھائی کا استعمال خود کرو، اور ہم دوسرے کے لیے غلام بن کے کھٹ رہے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم دوسرے کو غلام بنا کے کھٹائیے. اچھا ہے، غلام بننے سے اچھا ہے، مظلوم بننے سے اچھا ہے کہ ظالم بن جاؤ. اصل تو یہ ہے کہ نہ آپ ظالم رہو نہ مظلوم رہو، لیکن مظلوم بننے سے اچھا ہے کہ آپ ظالم بن جاؤ. ظالم بنو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے ڈریں گے، لیکن مظلوم بنو گے تو بھائی بیچارہ
भाई बेचारे को देखो कैसे कोई मार रहा है, उसका पीछे उसको परेशान कर रहा है, उसकी ज़मीन हड़प लिया, कमज़ोर है बेचारा। आप पर लोग तरस खाएंगे और आपको तरसीदा निगाहों से देखा जाएगा। कौम और समाज के कमज़ोर तबके में आपका शुमार होगा। तो आप वैसे तरसीदा शख्स ना बने, आप ऐसे बने कि आपको देख करके कोई समझे कि हाँ, कोई शेर जा रहा है, बबर शेर जा रहा है। शेर मर के भी 1.25 लाख का होता है, मोमिन भी मर के 1.25 लाख का होता है, मर गया तो भी 1.25 लाख का, और मरने से पहले उसकी कीमत तो अथाह होती है। तो हम अपने आप को ऐसा क्यों बना रहे हैं कि मरने के बाद हमारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, बल्कि ज़िंदगी में कीमत नहीं तो मरने के बाद क्या कीमत होगी। आप शेर बनिए, आप चूहा और बिल्ली क्यों बनते हैं? शेर बनिए, शेर बनना सीखिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने हाथ से कमाना, अपने हाथ से खाना सीखिए। दूसरे के हाथ से कमाना खाना, दूसरे की कमाई पर जिंदा रहना मत सीखें। ये इंसान को खुददारी से चमचागिरी और कासालेसा की तरफ माइल कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा जो मौजू है अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने खूबसूरत राय का इज़हार ज़रूर करें दोस्तों। इसी के साथ अपने मेज़बान खलीक़ा अहमद नूरानी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।